الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ سامعین گرامی، آج ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اذان کی مشروعیت یعنی اذان کی ابتدا کب سے ہوئی، مؤذنین کی فضیلت کیا ہے، اور اسی طریقے سے اذان کے فضیلت، اذان کی عظمت کیا ہے، اذان کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اذان کی تاریخی حیثیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ یہ ایک ریاست کی حیثیت اختیار کر گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے۔ اس دوران اجتماعی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا گیا کہ صحابہ کرام کو نماز کے لیے کیسا جمع کیا جائے۔ مشورے ہوتے رہے، یہ بھی مشورہ ہوا کہ بوق نامی یعنی بگل بجایا جائے اور اس سے لوگ جمع ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے، ہم یہود کی مشابہت نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طریقے سے بوق کے علاوہ یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ ناقوس بجایا جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جمع کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم ان کی بھی مشابہت نہیں کرتے۔ کچھ صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ کسی اونچی جگہ پہ آگ جلا دی جائے، اس آگ کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع ہو، خبر ہو اور لوگ نماز کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوس کا طریقہ ہے، لہذا ہم یہ بھی اختیار نہیں کرتے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ایک بندہ اونچی جگہ پر اعلان کرے اور اس طریقے سے لوگوں کو بلایا جائے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ایک آدمی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک آدمی گشت کرے اور اعلان کرے کہ الصلاۃ جامعہ، نماز جمع کرنے والی ہے، نماز جمع کرنے والی ہے۔ اس طریقے سے آواز لگایا جائے تاکہ لوگ جمع ہوں۔ اور اسی روایت کے تحت یہ بھی ہے کہ اس دوران بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، وہ ایسے آواز لگاتے رہے۔ اس دورانیہ میں یہ مشورہ ہو رہے تھے حضرت کو، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ الہام کیا، وہ اس آزمان سے آگاہ ہوئے جب انہوں نے دیکھا ایک شخص آسمان سے اترا، وہ سبز لباس میں تھا اور ان کے ہاتھ میں ناقوس تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ یہ مجھے دے دے، میں آپ سے یہ خرید لیتا ہوں، تاکہ اس کا انہوں نے کہا، اس شخص نے کہا جو آسمان سے اترا تھا، انہوں نے کہا آپ کیا کرو گے؟ نے کہا کہ ہم اس سے لوگوں کو اذان کے لیے جمع کریں گے، یہ ہماری اذان کے لیے ایک آواز ہوگی۔ اس شخص نے کہا میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے، یہ ناقوس سے بہتر چیز تمہیں آگاہ کرتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ یہ لوگ پھر وہ شخص قبلے کی طرف انہوں نے رخ کیا، اپنے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے اس نے اذان پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ اذان مکمل ہوئی۔ پھر وہ شخص دوبارہ بیٹھ گیا، تھوڑے دیر بعد اٹھ کے اس نے
پھر تکبیر پڑھی، تکبیر مکمل کر کے کہا یہ طریقہ ہے تمہارے نماز کے لیے جمع کرنے کا، وہ چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، اپنی خواب کو لے کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ صبح کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے اپنی خواب سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے، یقیناً اس بات یہی ہماری اذان ہوگی اور ہماری نماز کے جمع کرنے کا طریقہ ہے۔ اور بلال کو بتایا کہ آپ اٹھے، عبداللہ بن زید جو الفاظ بتائے گا آپ ان الفاظ کے ساتھ اعلان کریں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بلال کی آواز شیریں بھی ہے، بلال کی آواز آپ سے اونچی بھی ہے، آپ بلال کو یہ الفاظ دہرا دے اور بلال اذان پڑھے۔ اس طریقے سے یہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ یہ مشروعیت ہے۔ سن ہجری 1 میں ایک روایت ہے، سن ہجری 2 میں یہ اذان کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی حضرت عبداللہ بن زید کی خواب سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اگرچہ حضرت عبداللہ بن زید کی خواب کا واقعہ ضرور ہے، لیکن اس خواب کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول سے ہوئی۔ حضرت روایت ہے مصنف عبدالرزاق نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ خبر دیکھی اور یہ خواب دیکھی، اور اس خواب کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع کرنے کے لیے پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک الوحی، تو اس سے پہلے وحی نے سبقت کی، لہٰذا پہلے وحی نازل ہو چکی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس اذان کی مشروعیت، اذان کا جو حکم ہے وہ صرف صحابی کے خواب سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر کے اس کی تائید کر دی تھی۔ اس طریقے سے وحی کے ذریعے سے اس کا ثبوت ملا ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا نادیتم الی الصلاۃ اتخذوها هزوا ولعبا، جب تم نماز کے لیے اعلان کرتے ہو تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہنسی اور کھیل کرتے ہیں، یہ اس سبب سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں بالکل عقل نہیں رکھتے۔ اس آیت سے محدثین مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس آیات مبارکہ سے اذان کی مشروعیت اور اذان کا حکم ثابت ہوا ہے۔ یہ تو اذان کی شرعی حیثیت اور ابتدائی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کی تعداد کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو مؤذنین مقرر کیے تھے، وہ ایک کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ دو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے وقت میں اذان پڑھتے تھے۔ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، وہ اذان پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی مکہ المکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا تھا۔ ایسے ہی سفر میں حضرت زیاد بن حارث سودائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی تھی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 5 مؤذنین تھے، آپ کے زمانے میں ان نے اذان پڑھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ مجھے اجازت دے دیجئے، اے خلیفۃ الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کا سب سے بہترین اور افضل ترین عمل جو ہے وہ جہاد ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ
شام کے علاقے میں چلا جاؤں، وہاں پہ جہاد کا کام ہو رہا ہے، اپنی بقیہ زندگی اس میں جہاد ہی میں لگاؤں، سرحد کے اندر رہوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بلال میرے حق کا واسطہ، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں، تجھے قسم دلاتا ہوں میرے ساتھ ایسا نہ کر، مجھ پر رحم فرما، آپ میرے ساتھ رہے۔ کہا اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کر لیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن ہی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت بلال نے اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے منع کیا، بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے تھے، حضرت سعد قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد قباء سے مسجد نبوی میں بطور مؤذن کے ان کو شفٹ کیا۔ عبداللہ بن مکتوم اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مؤذنین رہے۔ اس طریقے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے فتح کے دوران وہاں پہنچے، جب معاہدہ ہو گیا، شرائط طے ہونے کے بعد بیت المقدس میں جب نماز پڑھنے کے لیے گئے، وہاں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ کیا کہ بلال اذان آپ آج اذان دیں گے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین میں نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن آج آپ کا حکم ہے تو آپ کی خاطر اذان پڑھ لیتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس میں جب اذان دی تو سارے صحابہ کرام دھاڑے مار مار کے روئے۔ اس دوران دو صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینی پڑی اور کہا، اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ اپنے آپ کو سنبھالے، ایسی بات اللہ بہتر کرے گا، حالت درست ہوں گے، آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس طریقے سے یہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا مؤذن جو مسجد نبوی کی پہلی اذان بھی بلال نے پڑھی، بیت المقدس کی فتح کے دوران بھی پہلی اذان بیت المقدس میں پڑھنے والا بھی بلال تھا۔ یہ اللہ کی قدرت کے تقاضے ہیں، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے سے کام لیا۔ یہ تو مؤذنین کی تاریخی حیثیت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مؤذنین تھے ان کا تذکرہ تھا۔ اسی طریقے سے اذان کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شہر کے اندر، جس بستی کے اندر اذان ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ گویا کہ اذان جو ہے یہ انسان کے مامون محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے، بستی کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے، اور ملک کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے۔ جس علاقے کے اندر اذان نہیں ہوتی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ وقت کا حاکم جو ہے وہ ان لوگوں کو تنبیہ کرے، اگر تنبیہ سے وہ قائل نہ ہوئے تو ایسے لوگوں کے ساتھ قتال کیا جائے، جنگ کے ذریعے سے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اذان پڑھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اذان شاعر اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی قدرت کے نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے دین کے شاعر ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے اذان ہر علاقے کے اندر، ہر مسجد میں، ہر بستی کے اندر اذان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مؤذنین جو اذان پڑھنے والے ہیں ان کے فضائل کا ہم تذکرہ کریں گے۔ پہلی فضیلت مؤذنین کی یہ ہے کہ جو شخص 7 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال تک جو شخص اذان پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم سے نجات یافتہ ہے اور جہنم میں نہیں جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محشر کے میدان میں سب سے زیادہ لمبی گردن والے لوگ معززین ہوں گے، گویا کہ اللہ کے ہاں یہ لوگ سب سے زیادہ معزز ہوں گے۔ لمبی گردن سے مراد بڑے سردار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی احادیث مبارکہ کا یہ ذخیرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے جس وقت اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، کوز مارتا ہوا، ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے، اتنے دور چلا جاتا ہے، روحا کا مقام کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی 36 میل دور چلا جاتا ہے۔ اذان سے یہ بہت زیادہ بھاگتا ہے شیطان، اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اذان کے اندر شہادتین ہیں۔ اس شہادتین کی وجہ سے جو اللہ کی توحید کی شہادت مؤذن دیتا ہے، اس زمین کے اندر ہر خشک اور تر جن اور انس ہر ایک مخلوق مؤذن کے لیے قیامت کے دن گواہ بنے گا۔ شیطان یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس مؤذن کا اتنا بڑا اعزاز ہو اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے، اس سے یہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ لہذا ایک مؤذن جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اس قدر مقدس اور معظم و محترم بن جاتا ہے کہ زمین کے خشک اور تر اور انس اور جن ہر ایک مخلوق اس کے لیے دعا بھی مانگتی ہے اور اس کی گواہی بھی دے گی مؤذنین۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں جانے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام، اور پھر سوال کیا گیا پھر اس کے بعد کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید، شہداء، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذنین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے جو مؤذنین میں سے کون سے مؤذن؟ بیت المقدس کے، پھر بیت اللہ شریف کے مؤذنین، اور پھر مسجد نبوی کے مؤذنین، اور اس کے بعد تمام مؤذنین شہداء کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ مؤذنین کا اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے، صرف یہ ترتیب بدلی ہے کہ بیت المقدس کے مؤذن کے بجائے بیت اللہ کے مؤذن کو پہلا رکھا ہے، اس کے بعد وہی ترتیب ہے اس روایت کے اندر۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے محشر کے میدان میں کن لوگوں کو لباس پہنایا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خلعت و پوشاک جو ہے وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء اور رسولوں کو پہنائیں گے، اس کے بعد یہ اعزاز مؤذنین کو حاصل ہے کہ ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ یہ اللہ کے ہاں اتنے مکرم مخلوق بن جاتی ہے اذان دینے والے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بندہ اذان پڑھتا ہے اللہ کا ہاتھ اس کے سر پہ ہوتا ہے، جب تک وہ اذان مکمل نہیں کرتا اللہ کی یہ رحمت کا ہاتھ کا سایہ اس کے سر پہ ہو۔ ایسے ہی مؤذنین اذان کو ہلکا سمجھنا کس قدر جرم ہے۔ ایک یہودی مدینہ منورہ میں تھا، جب مؤذن اذان پڑھتا تھا وہ کہتا تھا، وہ الفاظ ادا کرتا تھا، اللہ جھوٹے کو آگ میں جلائے، یہ لفظ وہ استعمال کرتا تھا۔ ایک دن اس کے گھر کے خادمہ نے آگ جلائی، لیکن کسی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، اس سے چنگاری گری اور اس کا پورا گھر پورے خاندان کے ساتھ جل کے راکھ ہو گیا۔ اذان کو ہلکا سمجھنا اور یہ کہنا کہ یہ پرانے لوگوں کی تاریخ ہے، کہانیاں ہیں،
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس یہودی کی مشابہت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خاندان کے ساتھ جلا دیا تھا۔ اسی طریقے سے اذان کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو اللہ ہلاک کر دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذنین کے لیے یہ بھی خوشخبری دی کہ زمین کے ہر تر اور خشک چیز مؤذنین کے لیے استغفار بھی کرتی ہے، اور ان کی بخشش کے لیے دعا بھی، اور ان کے لیے گواہی بھی ہے۔ اذان، جہاں تک اذان ہے، اذان کی اپنی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اذان سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذان سنت مؤکدہ ہے، 5 وقت کی نماز کے لیے، جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے، اس کے علاوہ عیدین کی نماز ہے، اور تراویح کی نماز ہے، اور نوافل تہجد کی نماز ہے، اور اس طرح استسقاء کی نماز ہے، کسوف کی نماز ہے، خسوف کی نماز ہے، جنازے کی نماز۔ ان نمازوں کے لیے اذان سنت نہیں ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان نمازوں میں اذان پڑھی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مؤذنین رات کے وقت دونوں ایک اذان دیتا تھا رات کے وقت، ایک صبح کے بعد اذان پڑھتے تھے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ رات کے وقت لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے یہ اذان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ البتہ اس کے لیے یہ بھی فقہا نے کہا ہے کہ اذان جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، حضرت سہیل بن صالح رحمہ اللہ نے اپنے والد سے کہا کہ میں غیر مرئی، نظر نہ آنے والی ایک مخلوق کی آواز سنتا رہتا ہوں۔ تو ان کے باپ حضرت صالح نے کہا آپ اس مقام پہ اذان پڑھے، اس لیے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مقام پہ اذان پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیطان نہیں آتا ہے، یہ آواز شیطان کی ہے، آپ اذان پڑھ لیں اس گھر سے شیطان نکل جائے۔ اس سے مطلب یہ معلوم یہ ہوا کہ شیطان جس گھر میں پتھر پھینکتے ہوں، یا جس گھر میں آوازیں آتی ہوں، یا جس مقام پہ ایسا معاملہ ہو، تو پھر وہاں پہ اذان پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے اذان نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دائیں کان میں اذان پڑھتے تھے، بائیں کان میں تکبیر پڑھتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ ایسے ہی علامہ زین العابدین نے لکھا ہے، علامہ شامی جس کو کہا جاتا ہے، انہوں نے لکھا ہے 10 مقامات پر اذان کا پڑھنا بطور تداوی کے پڑھی جا سکتی ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں سیلاب آ رہا ہے، اور کسی علاقے میں آگ لگ گئی ہے، علاقے میں جنگ ہے، کوئی مکان جل رہا ہے، اس دوران اذان پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو، اس بستی کو اس آگ سے، اس ہلاکت سے بچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔